الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے. جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جو مشیت ایزدی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے حکم صادر ہو جائے تو وہ فرشتے کر گزرتے ہیں. اور تعوذ کے اندر سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر آیا ہے، اور اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ آگے جو بھی سلسلہ ہو، جو بھی خطرہ ہو، جو بھی دشمن ہو، جس سے بھی بندے کو خوف ہو، ان سب کے سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ اعظم اور ان سب کے خالق اور مالک ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. علماء کرام مفسرین نے یہاں پہ یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ کائنات میں جو ذرہ رسا مخلوقات ہیں، جو تکلیف پہنچا سکتی ہیں، جو خطرے کا باعث بنتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. لیکن تعوذ کے اندر جو پناہ مانگی گئی ہے وہ شیطان مردود سے ہی مانگی گئی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اول انسانیت اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تمام ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم دیگر مخلوقات کو پہلا حکم دیا جا رہا تھا. اور اس حکم کے اندر شیطان نے حکم عدولی کی. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اس کی یہ نافرمانی اور اس کی یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گستاخی، یہ دلیل تھی جرم کی
کہ یہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے ساتھ اس کو تا قیامت آخرت تک بغض رہے گا، تکلیف اور دشمنی رہے گی۔ پتہ چلا، ثابت ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ بغض رکھنے والا اور انسان کو ہم وقت سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والی شے وہ شیطان مردود ہے۔ اور ہمارا دین جو ہمیں تعلیم فرماتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیشہ باکمال اور جامع اور مانع تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حرف اور سب سے پہلی حفاظت، سب سے پہلی پناہ وہ شیطان مردود سے آئی۔ اور شیطان کا جو یہ عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی اور اس کے جرم کی نافرمانی کا عذاب، عقاب وہ یہ تھا کہ اس کی تمام عبادات، تمام نیکیاں وہ ختم کر دی گئیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا۔ شیطان یو سجدہ نکڑ پلانت شو، بے فائدے ورتد عمر عبادت شو۔ شیطان کیا چیز ہے، کون ہے؟ شیطان بروزن فعلان، اور شیطانہ، شیطانہ عربی میں اس کا معنی آتا ہے قصداً کوئی غلط کام کرنا، قصداً حکم عدولی کرنا اور قصداً خطا کا مرتکب ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند مقام، عظمت اور اس کی دست قدرت میں اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ممکن ہے اور جو ممکن ہماری عقل میں نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی شام والے، انہوں نے کتاب لکھی سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا النقشبندی۔ سل الحسام الہندی لنصرت شیخنا مولانا النقشبندی۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ بحث فرمائی ہے، تفصیلی بحث فرمائی ہے کہ جو محیر العقول کام ہیں، جو اس طرح کے مخلوقات ہیں، وہ اس طرح کی ممکنات ہیں کہ انسان بظاہر یہ سمجھتا ہو کہ یہ ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ تمام کے تمام کام ممکن ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کہا جاتا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے، ما من موضع فی السماوات الا سجد
الشیطان فیہ، کہ آسمان میں کوئی ایسا مقام موجود نہیں تھا کہ جس میں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا زیادہ یہ عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ شیطان کی اصل اور شیطان کی حقیقت وہ جن تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس نے خود کہا خَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِن طِينٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکلف دو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں فرشتوں کے علاوہ، اس میں ایک وہ طین سے پیدا ہے اور دوسری نار سے پیدا ہے، اور تیسری نور سے پیدا ہے فرشتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب اس نے خوب عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لایا تو اس کو ترقی ملی، قرب ملا، اور فرشتوں کے صفوں میں، فرشتوں کے مقام میں اس کو آنے جانے کی اجازت مل گئی، اور اس نے اپنا نام بھی فرشتوں سے ملتا جلتا رکھ لیا تاکہ قرب اور تعلق مزید مضبوط ہو۔ مفسرین نے جو نام نقل کیا ہے اس کا عزازیل نقل کیا ہے، عزازیل بروزن جبرائیل، عزرائیل، میکائیل۔ مومن کو، بندے کو چاہیے کہ ناموں میں بھی بہت زیادہ محتاط رہے۔ ناموں کا علم ایسا علم ہے جو تقریباً وہمی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتے ہیں وہ اس میں کمال حاصل کر لیتا ہے۔ دو علم ہیں جس میں آج کل ہمارے علماء کرام، طلباء کرام توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بے توجہی کا شکار ہو گئے۔ ایک علم الاسماء ہے اور دوسرا علم الرؤیا ہے، خوابوں کا علم۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نام رکھ لیں، اب ظاہر بات ہے اس کو، مولوی صاحب کو تو اس نام کا ترجمہ ہی نہیں معلوم اور اس کو صیغہ تک نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں ہاں اچھا نام ہے رکھ۔ اور اسی طرح بندے آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اور مولوی صاحب نے کبھی خواب کی تعبیر کے بارے میں نہ غور کیا، نہ اس بارے میں مطالعہ کیا، نہ اس بارے میں کسی شیخ سے تعلق قائم کیا، اب اس کو کیا تعبیر آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر اچھی اچھی باتیں ہوں اس میں تو کہتا ہے اچھا خواب ہے، اور اگر اس میں خطرناک باتیں ہوں تو کہتا ہے تو بڑے خطرے والا خواب ہے۔ تو علماء کو، طلباء کو چاہیے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ تصنیف تعبیر الرؤیا جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا، اور عربی میں اصل متن بھی موجود ہے، اور وہ عربی والا متن زیادہ تفصیلی ہے، اس میں جو تفصیل ہے وہ اردو کے اختصار میں نہیں۔ جس سے نام پوچھو آپ کا نام کیا ہے، سید فلاں، دوسرے علاقے میں جاؤ، دوسرے جگہ میں جاؤ، وہاں نام پوچھو
آپ کا نام کیا ہے؟ سید فلاں۔ اور بلوچستان چلے جاؤ تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک گاؤں آ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیدان و قلعہ۔ آخر یہ اتنے سید آئے کہاں سے؟ کون سی ایسی ہجرت ہوئی ہے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور بغداد سے کہ وہاں سید نہیں ہے، سارے سید ادھر آ گئے پاکستان میں اور ہندوستان۔ العاجم قد ضیعوا انسابهم، عاجم کے نسب تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ یہ نسب کی حفاظت کا رواج اور اس کا اہتمام یہ صرف عرب کے اندر ہوتا ہے، اور عجم کے اندر اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں۔ آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے تیسرے جد امجد، چوتھے جد امجد، پانچویں جد امجد کا نام کیا تھا معلوم ہے کسی کو؟ بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ اور جس کو معلوم ہوتا ہے وہ وہی سیدان و قلعے والا ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک لمبی چوڑی شجرہ نسب بنایا ہوتا ہے، یہ میرا دادا، یہ اس کا پردادا، یہ اس کا بڑا۔ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی پوچھنے والا۔ اور یہ جو صرف شاہ نام کے ساتھ لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سید ہو۔ شاہ کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں ترجمہ کیا ہے شاہ کا؟ بڑا، سردار، عزت والا، کسی علاقے کا، قبیلے کا امیر یا ان کا بادشاہ، یہ شاہ کہلاتا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مختلف مقامات پہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں سید نہیں ہوں۔ تقدس انور، انوار انوری، نقیب انور، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پہ ان کے شاگردوں کی بہترین کتابیں ہیں، اور تقریباً یہ ساری احسن العلوم سے پہلی دفعہ چھپی نایاب ہونے کے بعد۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی طالب کا ذہن کمزور ہو، سبق یاد نہ ہوتا ہو، اور علوم کی طرف، مطالعے کی طرف توجہ کم ہو، اس کا ایک بہترین نسخہ ہے، وظیفہ ہے کہ حضرت آیت من آیات اللہ، حضرت شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات اور ان کے واقعات، ان کے ملفوظات، ان کی تصانیف، اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی علوم کے اندر انہماک اور علوم کے اندر ترقی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور مجھے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ ایک بہترین عالم بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو جملہ تصانیف ہیں، جو مکمل ان کی کتابیں ہیں، اگر ایک عالم ان کا باستیعاب مطالعہ کر لے تو روز مرہ اور زندگی کے اندر پیش آنے والے وہ مسائل جن میں عام طور پہ علماء کو پریشانی ہوتی ہے یا اس بارے میں ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، اس میں وہ ماہر ہو جائیں۔ کون سی کتابیں؟ حضرت شاہ صاحب اور ان کے جو معروف شاگرد ہیں، ان کی تصانیف اور کتابیں۔ تو آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں قبولیت پیدا فرما دے، تو اخلاص اور محنت کے بعد اس بات کا اہتمام کریں کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے علوم کے امین بن جائیں آپ۔ ناموں کے اندر احتیاط ہونی چاہیے، نام اچھے ہونے چاہیے، مبارک ہونے چاہیے، اور اگر نام کے اندر یہ بات ڈھونڈنی ہے کہ وہ نام ان سے قبل کسی اور کا نہ ہو، آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسا نام ہو جو اس سے پہلے کسی کا نہ ہو، ناپید نام ہو، نایاب نام ہو۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی نام ایسا ہے لیکن وہ مبارک ہو، وہ بہترین ہو، وہ ذی معنی ہو، اس کا ترجمہ اچھا ہو، یا وہ کسی شخصیت کے نام پہ ہو، کسی پیغمبر کا نام ہو، کسی صحابی کا نام ہو، کسی تابعی کا نام ہو، کسی شریعت کے امام، محدث، مفسر، فقیہ کا نام ہو، اور اسی طرح یہ قاعدہ جاری ہوگا خواتین کے ناموں میں، ولیہ کا نام ہو، متقیہ کا نام ہو، نیک خاتون کا نام ہو، اس طرح کے نام رکھنا، اور اس طرح کے نام کی تلقین کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو مسمى ہو، جس کا نام رکھا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اس نام کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ مولیان صاحبان سمجھ گئے بات کو؟ اور مکہ مدینہ کے اندر چلے جائیں، کوفہ چلے جائیں، بغداد چلے جائیں، اور وہاں پہ جو اہل سنت والجماعت، اہل حق مسلمان ہیں، اس لیے کہ دوسرے والے تو سب سید ہیں، اس کے علاوہ سید کے علاوہ ان میں کوئی ہوتا ہی نہیں، ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ مجھے کسی سید سے ملاؤ، کسی حقیقی سید سے ملاقات کراؤ، تو آپ کو کافی مشکل پیش آئے گی اس میں۔ اور جو اصل سید ہوتے ہیں، جو واقعتاً سید ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات میں یہ لکھا ہے کہ ان میں عجز ہوتا ہے، ان میں انکساری ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حرم شریف تشریف لائے، بنو امیہ کا دور تھا، غالباً مروان ابن عبد الملک وہ بھی عمرہ کے لیے حرم شریف آیا تھا۔ مولویان صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ مروان بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، غالباً نفحۃ العرب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تمام لوگوں نے امیر مروان کو چھوڑا، سب بھاگے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ان کو عزت دی، ان کے لیے راستہ بنایا، اور ان کو لے کر آئے حجر اسود چومنے کے لیے۔ حضرت حسن نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر طواف کیا، اور طواف ایسے آسانی سے کیا کہ جس طرف تشریف لے جاتے تھے لوگ وہاں سے ہٹ جاتے تھے، راستہ دیتے۔ مروان نے اسے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ جب وہ حجر اسود کی طرف گیا، اس کو خوب دھکے لگے، کچھ لوگوں نے اس کو مکہ مکہ بھی مارا، خدے کے ورتور کے۔ مروان کو یہ بات کہاں اچھی لگتی تھی، ایک امیر صاحب بیٹھا ہے اور حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں، ان کو جو احترام، عزت، پروٹوکول مل رہا ہے وہ امیر کو نہیں ملے۔ وہاں پہ اس امیر نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت حسن مجتبیٰ
رضی اللہ عنہ کی شان میں مناسب نہیں تھی۔ یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، اس کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب بنو امیہ کے امیر نے کہا یہ کون ہے، فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اس کے قدم کی مٹی بھی جانتی ہے یہ کون ہے، اور کعبہ بھی اس کو جانتا ہے۔ آگے اشعار میں کہا ہے جب یہ حجر اسود کے قریب آتے ہیں چومنے کے لیے تو یہ حجر اسود کو نہیں چومتے، حجر اسود ان کو چومتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور حرم بھی ان کو جانتا ہے، اور جو علاقہ حرم سے باہر ہے وہ بھی ان کی عظمت کو جانتا ہے۔ اور آگے اسی قصیدے میں فرمایا ہے لولا کان لاہ فی تشہد لکان لاہ نعم۔ یہ تو ایسی شخصیت ہے اور ایسے عظیم منصب اور نسب والے ہیں کہ تشہد کے اندر اگر لا اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو وہ والا لا بھی ان کا نام ہو۔ یہ ہوتے ہیں سید کے اخلاق، اور یہ ہوتے ہیں سید کا مقام، اور واقعتاً جو سید ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظیم اخلاق سے نوازا ہوتا ہے۔ علماء نے کہا ہے سید کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو اس کا نسب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس میں وجاہت ہوتی ہے، اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، اور اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کے اندر جمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر احترام بہت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صفات۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، اور جب وہ کہیں اپنا اسم گرامی لکھتے تھے، نام لکھتے تھے، تو فرماتے تھے ننگ اسلاف، اسلاف کا خادم، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ تو شیطان فعلان کا وزن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا ترجمہ خطا کار، نافرمان، غلط کام کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، فرمایا کہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ کتنا شرارتی ہے، کتنا بڑا شیطان ہے نا۔ میں راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو خوب تنگ کروں گا۔ صوفی جی مولوی صاحب اوپر دیکھے گا، وہاں بھی ان کے لیے کوئی فتنہ موجود، نیچے دیکھتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے کوئی مصیبت، دائیں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے ایک آزمائش، بائیں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے لیے ایک امتحان۔ اور رجیم بروزن فعیل مرجوم کے معنی میں، مبالغہ کا صیغہ مبنی بر مفعول، جیسے
جریح بروزن مجروح، جس کو چوٹ لگی ہے، یہ اس میں لفظ اللہ دوبارہ آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں جلالی اور اس میں ذاتی کا تکرار تعلیم مقصود ہے۔ مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خوب اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے بندگی کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اعوذ باللہ میں بھی اللہ آیا اور بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ آ گئی۔ پھر آگے صفات، الرحمن الرحیم، دنیا کے تمام کام، تمام موجودات، تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ تدل علی انہ واحد، شاعر نے کہا عربی کہ ہر شے دلالت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت پہ، اللہ کی وحدانیت۔ الرحمن بروزن فعلان، رحیم بروزن فعیل۔ تفسیر بیضاوی میں قاضی ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دنیا کے اندر بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے، انسان کو، حیوان کو، چرند کو، پرند کو، زمینی مخلوقات کو، پانی کی مخلوقات کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عظیم رزق عطا فرما رہے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں العیاذ باللہ، اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ اور لوگ شریک ہیں، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کے ساتھ بابے شریک ہیں، ان کو بھی رزق مل رہا ہے، روزانہ حلوہ کھاتے ہیں وہ۔ جو کہتے ہیں بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح العیاذ باللہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور دعاؤں کو سننے والے ہیں، پکار کو، مدد کو سننے والے ہیں، ان کو بھی رزق مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ عام۔ شیخ سعدی نے کیا کہا ہے؟ اے کریمے کے از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوست را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنا نظر داری۔ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشرک ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ کے مقام میں حملہ ہو رہے ہیں، کسی اور کو اس میں شریک کر کے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے دنیا کے اندر۔ دوست را کجا کنی محروم، تو آپ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، موحدین کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو کیوں محروم کریں گے؟ تو کہ با دشمنا نظرداری، آپ تو دشمنوں پہ بھی اپنا فضل و رحم کریں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا کے اندر کوئی ایسا مخلوق نہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، انسان کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ رنجیت سنگھ بادشاہ گزرا ہے سکھوں کا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا سے وفات کے
تقریباً 50 یا 60 سال بعد رنجیت سنگھ بادشاہ بنا۔ اورنگزیب کے ہوتے ہوئے کسی ہندو اور کسی سکھ نے یہ مجال، یہ ہمت نہیں دی کہ وہ کسی علاقے کا بادشاہ بن جائے۔ 56 سال حکومت کی ہے پورے ہندوستان کے جزیرے پہ، برما سے لے کے افغانستان تک۔ نقشہ اٹھا کے دیکھو کتنا بڑا علاقہ ہے، تمام علاقے پہ اکیلے 56 سال حکومت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جیسے دیگر قابلیتوں سے نوازا تھا، اس طرح علم کے اندر بھی ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا۔ 400 علماء کو جمع کیا، 400، اور ان کو کہا ایک فقہ کی کتاب لکھو تاکہ امت کے رہنمائی میں آسانی ہو، اور ان نے ایک عالم کو ان کا بڑا بنایا، وہ ان کی نگرانی فرماتے تھے، باقی علماء نے خوب محنت کی۔ جو نتیجہ نکلا آج اسے فتاوی عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کہتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے تھے، اس میں سونے کا پانی، یاقوت کا پانی، زبرجد کا پانی استعمال کرتے تھے، اور جب وہ مکمل ہو جاتا تو اس کو پھر نیلام فرماتے تھے، بیچتے تھے، اور اس آمد سے اپنے گھر کا خرچ وہ اس سے اہتمام فرماتے تھے، تاکہ 100% حلال ہو، کوئی اس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہ ہو۔ حضرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن کریم حضرت والد صاحب کے کتب خانے میں الحمدللہ موجود، اور انہوں نے آخر عمر تک 90 سال یا 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، آخر عمر تک جہاد میں حصہ لیا، اور جہاد میں اتنے مصروف رہے کہ حج اور عمرے کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ کوئی جاتا تھا حج اور عمرے کے لیے، بہت زیادہ روتے تھے اور بہت زیادہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ توفیق دے تو میں بھی جاؤں گا، اور یہاں سے ہدایہ بیچتے تھے، حرم شریف کے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ لیکن سانپ اور بچھو دشمن اتنے زیادہ، یہ پورا ہندوستان جو آپ کے سامنے ہے، اربوں کی آبادی ہے، ان سب کو کنٹرول کیا ہوا تھا جہاد کے زور سے۔ جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے، غلبہ رکھا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اور جب جہاد چھوٹ جائے گا مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے 50 سال بعد رنجیت سنگھ آیا، اور اس نے ہندوستان میں اپنی سلطنت میں پنجاب کے علاقے میں پابندی لگائی کہ کوئی گائے ذبح نہیں کرے۔ ایک مسلمان رہتا تھا اس کی سلطنت میں، اور جب عید قرباں آتی تھی اس کو جوش چڑھتا تھا، ولولہ چڑھتا تھا، گائے خرید کے ذبح کر دی۔ بادشاہ کو خبر مل گئی کہ گائے ذبح ہوئی ہے، کہا پکڑ کے لے آؤ اور دربار میں پیش کرو، سزائے موت دینی ہے اس کو۔ جب دربار میں آیا بادشاہ نے پوچھا، رنجیت سنگھ نے پوچھا کیوں گائے ذبح کی؟ کہنے لگے برداشت نہیں ہوا، جذبہ ایمانی اٹھ کھڑا ہوا۔ گائے کا گوشت کھانا ایمان کے علامات میں سے آپ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا حکم فرمایا تھا؟ گائے ذبح کرو، اور وہ گائے ذبح کرنے میں شد و مد سے کام لے رہے ہیں۔ سنگا ہوا دا کمزے ولاڑا دا سنگا رنگ دے،
ازمکا سمئی او کسنگدا، عجیب و غریب سوالات، کیسی گائے، کیسا رنگ، باغوں کو پانی پلانے والی یا ہل چلانے والی، اب یہ کوئی سوال ہے؟ اور مسلمان مومن جب اس کے سامنے گائے ہو، اس کی ملکیت میں ہو، یا احسن العلوم میں کوئی گائے لے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر کرو، اس کو ذبح کرو، پھر اس کا گوشت سے پلاؤ بناؤ، سالن بناؤ، کھاؤ، اس کو اللہ کا نام لے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندو گائے نہیں کھاتا، اس کی مخالفت میں گائے کھانا ثواب ہو۔ رنجیت سنگھ کے اندر ایک خاصیت ایک عجیب تھی کہ وہ سچ کا بڑا قدردان تھا۔ کہتا تھا اگر میرے سامنے کوئی سچ سے کام لے، سچ بولے، تو ہو سکتا ہے میں اس کی سزا معاف کر دوں، صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ مسلمان نے کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور میرے قلب میں جو ایمان کا جذبہ ہے اس کی وجہ سے میں نے گائے ذبح کی۔ رنجیت سنگھ نے کہا تم نے سچ بولا، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنا، چلے جاؤ۔ اگلے سال جب عید قرباں آئی، 2 گائے خرید کے ذبح کر، پھر رنجیت سنگھ نے بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ آئندہ گائے ذبح نہیں کرنی۔ کہنے لگا ایمان پہلے بھی دل میں موجود تھا، ابھی بھی موجود ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فیصلہ ہو گیا، اب اس کو پھانسی دینی ہے، عبرت کا نشان بنانا۔ رنجیت سنگھ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جس رات اس کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا، اس رات رنجیت سنگھ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بادشاہوں کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر پہ کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، قیدیوں کی سزائیں کم ہو جاتی ہیں، جو کم جرم والے قیدی ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح رعایا کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ رنجیت سنگھ کو اس کی بیوی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ہاں خوشی آئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تم کو چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ بندہ جو جانور کے ذبح ہونے پہ انسان قتل ہو رہا ہے، اس کو تو معاف کریے۔ رنجیت سنگھ ملکہ کا قول کہاں رد کر سکتا تھا؟ ایسے موقع پہ آیا اور اس مسلمان سے کہا آپ کے اللہ کی حقانیت اور خدائی وہ میں نے آج دیکھ لی، جاؤ معاف کر دو، اور آج کے بعد تمہیں اجازت ہے جب بھی تمہیں موقع ہو تم گائے ذبح کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان ہمت کرتا ہے، دین کے کام میں کوشش کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے زبان سے بھی صحیح کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، نصرت عطا فرما دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور حزن، غم وہ نہیں دیکھیں گے۔ بات چلی تھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مالک، اس کے خالق اور اس کے رازق ہیں۔ اور الرحیم، صفت رحیم، اس کا ظہور بمقابلہ دنیا کے آخرت میں زیادہ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرحم المؤمنین دون الکافرین فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مومنین کے اوپر فضل اور رحمتیں فرمائیں گے، مشرک اور کافر پر نہیں فرمائیں گے۔
کیونکہ مشرک اور کافر کو تو قرآن کریم میں موقع ہی دیا گیا ہے۔ قُلِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اس طرح آیت ہے کہ تمہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے، کرتے رہو عمل۔ فَارْتَقِبُوا إِنَّا مُرْتَقِبُونَ، موقع آئے گا، حساب ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سورہ برات میں آئے، پھر آگے جا کے پھر فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی دنیا کی چمک، ان کی دنیا کے ساز و سامان، ان کی چیزیں، ان سے آپ متاثر یا ان سے آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ اللہ نے ان کو ڈیل دی ہے، موقع دیا ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن حساب کتاب پورا ہو۔ مولوی صاحبان بات سمجھ گئے؟ اب بات یہ ہے کہ وقت کم ہے اور حضرت مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں، ترجمہ فرماتے ہیں، کوشش یہ ہے کہ ان کو وقت زیادہ ملے تاکہ وہ ترجمے کو آگے لے جائیں اور آپ کا تفسیر وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ قرآن کریم کی تفسیر ترجمے کی حد تک ماشاءاللہ اکثر علماء کرام اور طلباء کرام وہ کسی نہ کسی موقع پہ، اور اسی طرح ہمارے عوام بھائی مسلمان موحدین وہ وقتاً فوقتاً سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ آپ حضرات کی اس مجلس کا مقصد اور تفسیر میں پابند کرنے کا مقصد وہ علوم، وہ آثار، وہ اقوال، وہ واقعات، اور خاص طور پہ وہ طریقہ جس ڈھب پہ، جس اسلوب پہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیتے تھے، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس سے استفادہ کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ جو مقصد اصلی ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ تو یہ اب حضرت شیخ عنایت اللہ مدث اللہ العالی ان کی ثوابدید پر ہے، اور ان کے میسر آنے والے موقع پر ہے کہ کتنا وقت مل رہا ہے اور آخری ایام تک کتنی تفسیر ہو رہی ہے۔ جتنی بھی ہو جائے غنیمت ہے اس مشکل دور میں، خاص طور پہ اس ادارے کی غم اور عام الحزن اور تکلیف کے دور میں۔ طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ البتہ اگر طلباء کو یہ جاننا ہے کہ اس کا ختم کب ہوگا، 21 رمضان المبارک کو یا 23 رمضان المبارک کو جامعہ کے اساتذہ اور جامعہ کے منتظمین کے ساتھ مشورہ کر کے دعا کر لیں گے۔ 24 رمضان المبارک کو امتحان ہو جائے گا، 25 کو آپ کی چھٹی ہے، آپ تشریف لے جائیں، عید گھر میں آرام سے منائیں۔ اور اس کے باوجود جو طالب علم احسن علوم میں رہنا پسند کرے، فنور علی نور، یہ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے۔ طلباء کرام بات سمجھ رہے ہیں؟ آرام تسلی سے بیٹھیں، قرآن کریم کا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کائنات کے اندر سب سے بڑی کتاب وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ استاد محترم گھنٹوں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے ذوق و شوق ہو، آپ کی طرف سے توجہ ہو، احترام ہو، کچھ سیکھنے اور قبول کرنے کی کوشش ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کی برکت سے آپ کو قبولیت عطا فرما دے، اور اس عمل کو آپ نے آگے جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بھی مفسر قرآن ہوں، علامہ ہوں، فہامہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبرانی موت الکبراء
عرب کا مقولہ ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، بڑوں کے موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ آپ سب حضرات اب بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، اس درس کو غنیمت جانیں، غیر حاضری نہ کریں، وقت پر آئیں، احترام سے بیٹھیں اور نہایت ہی عمدہ سلیقے طریقے سے اس وقت کو انشاءاللہ ادارے میں احسن العلوم میں گزار کے قرآن کے علوم سے مستنیز اور مستنیر۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ الا قضیتها یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ کچھ حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، طلباء علماء کا مستقبل روشن فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج، آپ کے علوم، آپ کے تمام طور طریقے، آپ کی تفسیر حدیث، آپ کے فقہا، آپ کے تمام اس سلسلوں کو ہمیں اور تمام حاضرین مجلس اور جو ان باتوں کو سن رہے ہیں ان علوم سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علوم کا ہمیں صحیح معنوں میں امین بنائے، صحیح معنوں میں وارث بنائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پرچی آئی ہے طالب کی طرف سے، ہم چاہتے ہیں کہ کتب خانہ ہمارے مطالعے کے لیے کھول دیا جائے۔ وہ مولوی ریاض ہوتے ہیں یہاں پہ حضرت والد صاحب کے خادموں میں سے، اس کی میں نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ آیا کریں، کتب خانہ کھولا کریں اور طلباء کرام جب آئیں ان کو عزت احترام سے کتاب صرف دکھائیں۔ مطالعے کی اجازت ہے، لے جانے کی اجازت نہیں، کچھ انتظامی وجوہ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالی آگے ایسا نظام بنا لیں گے کہ وہاں ہی مطالعے کی کوئی جگہ بنا لی جائے، انتظام بنا لیا جائے، جس کو مطالعہ کرنا ہے وہاں آئے، بیٹھے، آرام سے مطالعہ کرے۔ لیکن نہ جانے وہ مولوی ریاض کن کاموں میں لگا ہے، کن چکروں میں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آج کل صبح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ انسان کو تب تک کسی کام کے اندر کامیابی ملتی ہے، کسی کام میں ترقی ملتی ہے، عزت بنتی ہے، جب تک اس کو اس کام کا شوق ہو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کتنا طویل عرصے تک، کہ میں نے علم میں اور کتابوں میں اپنے سے زیادہ یا اپنے جیسا کوئی شوقین نہیں دیکھا۔ کسی قسم کی کوئی کتاب ہو، خواہ اہل سنت کی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور فرقے کی ہو، کچھ اس میں کچھ خاص باتیں ہوتی تھی جو میں دیکھتا تھا۔ ایک تو وہ متقدمین میں سے ہو، دوسرا یہ کہ اس کتاب کا کسی اہل حق کی کتابوں میں حوالہ موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ کتاب نئی نئی چھپ کر آئی ہو، عام کتب خانوں میں موجود نہ ہو۔ ایسی کتاب حضرت والد صاحب ڈھونڈتے تھے۔ اس میں مخطوطات بھی آتی تھیں، اس کے اندر چھپی ہوئی قدیم بھی مل جاتی تھی، اور جو جدید آتی تھی وہ بھی مل جاتی تھی۔ شیخ العرب والعجم، امام الہند والحرم، شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اگرچہ بہرحال
انہوں نے کتاب لکھی ہے طوالع الانوار، رد المختار کی شرح لکھی ہے۔ رد المختار کون سی کتاب ہے؟ جس کی شرح در المختار، در المختار متن ہے اور رد المختار اس کی شرح ہے، فتاوی شامی۔ ایسی شرح لکھی کہ علامہ ابن عابدین نے جب طوالع الانوار کو دیکھا فرمانے لگے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ پہلے ایک عالم نے ایسی کوئی شرح لکھی ہے تو میں یہ حاشیہ ابن عابدین نہ لکھتا۔ وہ کتاب نایاب ہو چکی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمرے پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پتہ چلا کہ حرم کے لائبریری میں طوالع الانوار کہیں سے آئی ہے، موجود قلمی نسخہ۔ وہاں جو مکتبۃ الحرم ہے، کعبہ شریفہ کی لائبریری ہے، وہاں کے جو لائبریرین ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب، عبد القیوم عبد الرب النبی صاحب، وہ حضرت یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے، اور شیخ المشائخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور حضرت والد صاحب کے خاص دوستوں میں سے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ بہت محبت فرماتے تھے اور وہ اتنے قابل آدمی تھے کہ ائمہ حرمین کو کوئی کتاب نہیں مل رہی، کسی مخطوطے میں کوئی پریشانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے، لکھائی میں مغلق ہو رہا ہے، ان کو بلا کے ان سے پوچھتے تھے۔ ابھی مکتبۃ الحرمین کی فہرست شائع ہوئی ہے 2 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں، فہرست مکتبۃ الحرم کے نام سے۔ اس کے ابتدائی صفحے میں جن لوگوں نے اس میں محنت کی، کام کیا، اس میں مولانا عبد القیوم عبد الرب النبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود، اور انہی کے تعلق کی وجہ سے حضرت والد صاحب کا تعلق امام الحرم شیخ صالح حمید، امام الحرم شیخ عبداللہ سبیل، امام الحرم شیخ عبداللہ خلیفی، ان لوگوں سے تعلق رہا والد صاحب کو۔ طوالع الانوار کا پتہ چل گیا، مکتبے میں موجود ہے، اور مکتبے کا جو رئیس ہے، مکتبے کے جو بڑے ہیں، حضرت والد صاحب کے دوست ہیں، وہ فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہ کتاب مجھے چاہیے۔ مولانا عبد القیوم صاحب تشریف لے گئے امام الحرم شیخ صالح حمید صاحب کے پاس، ابھی بھی جمعہ پڑھاتے ہیں کبھی کبھی، وہ بزرگ ہیں کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ابھی خرچہ آئے، جتنے بھی پیسے لگیں، اصل کتاب تو ممکن نہیں ہے کیونکہ حرم کی کتاب ہے، اس کا عکس، اس کا فوٹو اسٹیٹ چاہیے ہی چاہیے۔ امام الحرم نے کہا کہ اس پہ تو بڑا خرچہ آئے گا، اور طویل کتاب ہے، الحمدللہ فوٹو اسٹیٹ موجود ہے مکتبے میں۔ حضرت والد صاحب نے کہا کہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے، لیکن طوالع الانوار جس کو ابن عابدین نے دیکھ کے کہا کہ اگر یہ میں نے پہلے دیکھی ہوتی تو میں حاشیہ ابن عابدین نہ لکھتا، جتنی میری استطاعت میں ہوگا میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ کتاب چاہیے۔ لائبریری کے انتظامیہ نے جب دیکھا
مخطوطہ کے جو صفحے کا سائز تھا وہ بڑا تھا، اور لائبریری کے فوٹو اسٹیٹ مشین جو تھی اس کا سائز چھوٹا تھا۔ شیخ امام الحرم سے کہا کہ ہماری تو مشینوں میں یہ کتاب آتی نہیں ہے۔ شیخ نے فوراً حکم صادر کیا کہ ایسی مشین مہیا کی جائے جو اس کتاب کا فوٹو اسٹیٹ کر سکے، اور اس عالم کو، اس پاکستان کے شیخ کو اس کتاب کو فوٹو اسٹیٹ ہر حال میں واپس جانے سے پہلے دینا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادباً 10,000 ریال وہاں حرم کے مکتبے میں اس پہ فوٹو اسٹیٹ کے خرچے پہ آنے پہ جمع کرائے۔ کتنے؟ 1 ریال کتنے کا ہے پتہ ہے؟ تقریباً 50 کے قریب پہنچ گیا، حساب آپ خود لگائیں۔ اور وہ کتاب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مکتبۃ الحرمین کے علاوہ احسن العلوم کے لائبریری نے حاصل کی۔ یہ ہوتا ہے کتاب کا شوق۔ کتابیں تلاش کرنے میں ہمارے والد صاحب غزنی تک گئے ہیں، ہرات تک گئے، مزار شریف تک گئے، اور اسی طرح بغداد گئے ہیں، کوفہ گئے ہیں، نجف گئے، کربلا گئے، اور اسی طرح بصرہ۔ ان تمام اسفار میں اکثر میں الحمدللہ میں ساتھ موجود رہا ہوں۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کی کیسٹ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنانے کا کہا تھا۔ آپ کے پاس ہے؟ وہ ریکارڈ میں موجود ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ اوپر ریکارڈ میں رکھی ہے، لیکن وہ کیسٹ میں ہے۔ اس کی آواز اتنی صاف نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑے گا، لیکن ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ میں انشاءاللہ تلاش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سنانا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو رہی تھی لائبریری کی، کتابوں کی، اور حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کتابیں خرید کے الماری میں رکھ دیں اور یہ سوچا کہ جب موقع ملے گا پڑھ لوں گا، کبھی نہیں پڑھو۔ خریدو، اپنے جہاں سرہانے گھر میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، وہاں رکھو، اور اس کتاب کے بارے میں سوچو کہ اس کتاب میں اس مصنف نے یہ کہا، فلاں مسئلے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہوگا، پھر اس کو تلاش کرو، دیکھو۔ شیخ الاسلام اور اس وقت پاکستان کے عبقری شخصیات میں، بہترین علماء میں، محققین شیوخ میں، باوجود اس کے کہ اجتہادی خطائیں اور کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں انسان سے جس میں بظاہر ان کو ثواب نہیں ملا ہوتا، ثواب سواد والا سیدھا راستہ، اور علماء ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی مدظلہ العالی، انہوں نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ میں والد صاحب کی کتابوں کی لائبریری کو دیکھتا تھا، اس کو صحیح رکھتا تھا۔ مولانا آ جائے تو مجھے بتا دینا، اور فہرستیں دیکھتا تھا، کون سی کتاب کہاں رکھی ہے، کون سی کتاب کہاں ہے، اس میں کیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ شوق پیدا ہوا کہ اتنی ساری کتابیں ہیں، آخر بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس میں تفسیر کون سی ہے، اس میں حدیث کون سی ہے، اس میں فقہ کون سی ہے، اس میں تاریخ کون سی ہے۔ تو پھر انہوں نے ہر کتاب کے بارے میں یہ جاننا شروع کیا کہ یہ الماری میں جو رکھی ہے کون سی ہے، یہ تفسیر ہے، اس کو الگ کر دیا۔ یہ کیا ہے، یہ حدیث ہے، اس کو الگ کر دیا۔ یہ فقہ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ فنون ہے، یہ ادب ہے، یہ شعر ہے۔
یہ ہندوستان کے علماء کے احوال ہیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ ان کتابوں میں لکھا گیا یہ بھی تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ کر کے مطالعہ شروع کر دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ آپ حضرات کے سامنے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ انہوں نے حضرت نے کہیں لکھا ہے۔ تو ہمیں تعلق بنانا پڑے گا۔ شروع پہلے دن سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علامہ فہامہ ہو اور چلتا پھرتا کتب خانہ ہو۔ سب ایک جیسے پیدا ہوئے تھے۔ تھوڑی ہمت کر کے کوشش کر کے انشاءاللہ تعالی اگر کوشش کر لی جائے تو کتابوں کا شوق، علم کا انہماک یہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے خود اپنی مصروفیات ایسی رکھنی ہے کہ اس میں علمی مصروفیات موجود ہوں، زیادہ ہونی چاہیے۔ دکان کھول لی، کاروبار شروع کر دیا، اس قسم کی چیزوں میں لگ گئے، سارا وقت ادھر لگ جائے گا، علم رہ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود رزق حلال کا انتظام مہیا وہ تو ایک مسلمان کے فرائض میں سے ہے، خاص طور پہ جب وہ شادی کر لے۔ ایسا انتظام ہو، ایسی کوشش ہو کہ آپ اس میں مطمئن رہیں اور اس میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ کسی معتمد ساتھی، کسی بھائی، کسی چچا جو صحیح معنوں میں آپ کے ہم غمخوار ہوں اور آپ کے معتمد ہوں، ان کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ قائم کر لیا جائے کہ آپ کے کام میں، آپ کے سلسلوں میں اس حد تک شریک ہوں اور اس کی اتنی محنت، اتنا فائدہ، اتنا پروفٹ اس کا میں حقدار بنوں گا۔ بس اتنا وقت آپ اس کو دیں، کیونکہ فقر، ذلت، محتاجی، اس سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا توازن ہے، بیلنس ہے کہ نہ دنیا کے اندر غرق ہونا ہے، منہمک ہونا ہے، اور نہ ہی دین کے نام پہ محتاج اور سوال کرنے والا بننا ہے۔ کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ۔ اور یہ میں صرف آپ کو ایک طریقہ اور تجربہ بتا رہا ہوں۔ کتنے بڑے بڑے علماء اس ہمارے دور قریب میں گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان علماء کے کیا کام تھے، کیسے پیسے کماتے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کسب تھا؟ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کسب تھا؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کیا کام کرتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، کہیں سنا ہے، دیکھا ہے کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم میں ایسی برکت رکھی ہے کہ علماء کرام کا رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اپنے پیٹ کی فکر چھوڑو، ان کے ساتھ جو سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں ان کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو صرف دنیا کی باتیں ہیں کہ جی کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا، نوکری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا۔ یہ سوال میرے والد صاحب سے کیا گیا تھا جب میٹرک کے بعد والد صاحب نے منوری ٹاؤن میں داخلہ لیا، اور اس وقت میرے دونوں تایا جو ایک الحمدللہ حیات ہیں اور ایک وفات پا چکے ہیں، دونوں بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ جہانگیرہ میں ایک مل تھی، وہاں کپڑا بنتا تھا۔ ایک تایا وہاں کام کرتے تھے، یونین میں بڑا مقام بھی تھا ان کا، ان کے کہنے پہ ہڑتال ہو جاتی تھی پوری۔ اور دوسرے تایا لاہور میں کوئی فیکٹری تھی، وہاں ہوتے تھے۔ اور کہا کہ تو اڑی کہ آپ چھوٹے ہیں اور تب ادا ملیان سراناس سے پیسے حکم سے نراڑی۔ لیکن حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس علم سے محبت ہے اور مجھے یہ حاصل کرنا ہی ہے۔ آج حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جو علم کا کام رکھا، جو بنیاد رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک اسلامی قلعے اور دنیا کے سب سے بہترین ملک پاکستان اور وہاں کے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ علم دوست شہر کراچی میں 10 ادارے موجود ہیں۔ ایک مہینے کا خرچہ بغیر مبالغے کے بتا رہا ہوں 50 لاکھ کو پہنچتا ہے۔ کہاں سے ہوا؟ وہ جو سوال ہوا تھا کہ تم یہ کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ علم کی برکت۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قوی امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ حضرت والد صاحب کے علم کے فیض کی وجہ سے انشاءاللہ ترقی ہوگی، تنزلی نہیں ہوگی۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کے مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔